تغنى بالقرآن وحی السماء الربانی. جو فتنوں کے رو میں بہے چلے جا رہے ہیں، وہ کتنی رفعتوں پر تھے، ہم کتنی پستیوں میں ہیں. وہ عظمت کی کن چوٹیوں پر تھے، ہم ذلت کی کن کھائیوں میں ہیں. وہ کردار کی کن بلندیوں پر تھے، ہم بد کرداری کی کن دلدلوں میں ہیں. وہ پاک بازیوں پر سائی کی فضاؤں میں تھے، ہم بے راہ روی اور عیش پروری کی کن کیچڑوں میں ہیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حضرات، آج امت مسلمہ مصائب و حوادث کے جن خارزاروں میں الجھی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم اور بنیادی وجہ اس نوجوان طبقے کا بگاڑ اور فساد بھی ہے. جب اس طبقے میں سلامتی اور راست روی تھی، پاک بازی و پارسائی تھی، غیرت و خودداری تھی، حمیت و دلیری تھی، جرأت و جانثاری تھی، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کی بےتابی و بے قراری تھی، تب گلشن اسلام میں بادیں بہاری تھی. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ ایک تاریخی سچائی ہے. اس مختصر سے وقت میں کیا کیا گنایا جائے اور کیا کیا شمار کرایا جائے. کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شجاعت مندانہ کارناموں کی رودات بیان کی جائے، یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحانہ واقعات کی نقاب کشائی کی جائے، یا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ جانثاری پر کلام کیا جائے، یا سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اثر و قربانی کو اجاگر کیا جائے، یا محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی منظر کشی کی جائے، یا پھر طارق بن زیاد علیہ الرحمہ کی دلیرانہ پیش قدمی کی تصویر کشی کی جائے، یا فاتح قبلہ اول صلاح الدین ایوبی کے حالات زندگی کو موضوع گفتگو بنایا جائے. دوستو، ان مثالی نوجوانوں کی زندگیاں ہمارے لیے آئینہ ہیں. جب ہم اس آئینے میں اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنا حال بڑا ابتر پاتے ہیں. اپنے اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اس کنبہ و قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے اور ہمیں ان سے کوئی نسبت ہی حاصل نہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. ہے صد ہے یہی نوجوان کہ تخن سپاہ گری و تیغ زنی کا دل دادا تھا، آج رقص و سرود کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے. پہلے شیخ سواری و نیزہ بازی کا دیوانہ تھا، اب دوڑ میں مقابلے میں بھاگنے کی مشق کر رہا ہے. پہلے خطرہ پسند اور مہم جوئی کا قائد تھا، اب خیر و عافیت عیش و عشرت کے حصول کی جد و جہد کر رہا ہے. پہلے پتھریلے راستوں اور خوفناک جنگلوں کو اپنے قدموں سے روندتا تھا، اب تفریح گاہوں اور پارکوں کے چکر کاٹ رہا ہے. پہلے سوختہ چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جایا کرتا تھا، اب نرم گرم بستر و غداس قالینوں اور مخملی لحافوں کا متلاشی ہے. پہلے دو تلواروں کے تصادم کی چمک اس کے قلب اور روح کو مسرور کر دیتی تھی، اب نرم و نازک ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے. پہلے جو تیروں تلواروں اور خنجروں سے کھیلتا تھا، آج وہ زلفوں سے کھیلنے کا عادی ہو چکا ہے. پہلے جس کی نگاہ میں میدان کارزار کا منظر سمایا ہوا تھا، آج ان نگاہوں میں اداکاروں اور فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں. پہلے جو مجاہد اور سپہ سالار بننے کی آرزو رکھتا تھا، آج وہ موت سے خائف اور اس سے بچنے کی تدبیریں ڈھونڈ رہا ہے. محترم حضرات، جب قوم کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے، جاہ و جلال خاک میں مل جائے، شان و شوکت ملیہ میٹ ہو جائے، تو اس میں حیرت و حسرت کی کیا بات. جب قوم کے ہاتھ کٹ گئے، بازو ٹوٹ گئے، تو یہ قوم کیسے کسی سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیسے اپنا تحفظ و دفاع کر سکتی ہے؟ کیونکہ دشمنان اسلام کی شرانگیزیوں کا منہ توڑ
چاہیں امت مسلمہ کو فخر ہے تو یقین جانیے کایا پلٹ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرات، آج اسلام کو ایک نئے خون کی ضرورت ہے۔ شاعر کی صدا سنیے، بیدار کرتے ہوئے کہتا ہے، نوجوان قوم گہری نیند سے بیدار ہو، نوجوان قوم گہری نیند سے بیدار ہو، چھوڑ دے آوارگی کو صاحب کردار ہو، تو کشیتا تو حصار نفس سے باہر نکل، میں کدے سے توڑ کر کے مینا و سار نکل، پھر جب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے، پھر معطل بازوں کو حرکت پرواز دے، پھر سے کرو شمشمہ اسلاف کے کردار کی، عصر حاضر کو دکھا تابندگی تلوار کی، کر معطر پھر جہاں کو خوشبوئے توحید سے، مست کر کونو مکان کو نغمہ جاوید سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔